الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا کما امر ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان سیدنا وسندنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را تلک آیات الکتاب المبین انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم ہمہ قسم کی حمد و ثنا اللہ ذات لم یذل لا یزال کی پاک ذات کے لیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ کوئی بات نہیں، توکل علی اللہ۔ ہمہ قسم کی حمد و ثنا اللہ ذات لم یذل لا یزال کی پاک ذات کے لیے صدق دل سے لا تعداد مرتبہ درود و سلام امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ذات کے لیے۔ قصص الانبیاء علیہ السلام کے اسباق ہم پڑھ رہے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کچھ واقعات ہم نے دہرائے اور انشاءاللہ آج اسی سلسلے کو تھوڑا آگے پڑھیں گے، جو تھوڑا سا وقفہ جو گنجائش ہے وقت میں انشاءاللہ۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ۔ یعنی اس پاک آیت کی تفسیر میں علماء مفسرین نے لکھا ہے کہ فرعون اور فرعون والے بہت کچھ کیے اس حقیقت سے بچنے کے لیے جس حقیقت کی پیش گوئی ان تک پہنچی تھی، اور اس سے بچنے کے لیے بعض علماء مفسرین نے لکھا ہے کہ یعنی 90,000 بچہ تک اس نے قتل کروا دیا۔ لیکن اللہ ذوالجلال والاکرام نے اپنے پاک کلام کے اس مقام پر فرمایا وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا، ہم
انہیں وہ شے دکھانا چاہتے تھے جس سے وہ خود بچنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اچھا، جب ایک فیصلہ قدرت کر لے تو پھر بہرحال کوئی لاکھ جتن کرے، لاکھ کوششیں کرے، ہوگا تو وہی جو منظور خدا ہو۔ اور اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا کہ جنہیں وہ دبا رہے تھے ہم انہیں اٹھانا چاہتے تھے۔ ہم چاہتے تھے کہ انہیں ہی مال ملے، انہیں ملک ملے، انہیں سلطنت ملے، انہیں زمین ملے، زمین میں انہیں تمکین ملے، اور اللہ ذوالجلال والاکرام نے جو چاہا وہی ہوا، اور علماء نے لکھا ہے جو اللہ چاہتے ہیں، جو اللہ کو منظور ہوتا ہے وہی ہوتا ہے۔ اچھا، یہ مقام ایسا ہے اس سورت کا کہ مولانا عبد الحمید سواتی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہ قرآن پاک میں پہلا موقع ہے کہ جہاں فرعون کے نام کے ساتھ حامان کا نام اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے۔ یہ شخص کون تھا؟ علماء مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ کے پاک کلام میں اس کا ذکر آیا ہے فرعون کے ساتھ ہی یا اسی کے واقعات کے ضمن میں، لیکن باقی تفصیل قرآن نہیں بیان کرتا اس کی کہ یہ کون تھا، کیا اس کا سلسلہ تھا، بلکہ بعض علماء نے لکھا ہے کہ یہ آیا ایک شخص تھا، آیا یہ کوئی عہدہ تھا، لیکن یہ سوال ضرور پیدا ہوئے۔ لیکن مولانا عبد الرحمن صاحب مظاہری اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ قرآن پاک کا جو اسلوب ہے اس سے بالکل واضح ہے کہ یہ شخص تھا، یہ کسی عہدے کا نام تو نہیں لگ رہا، بالکل صاف واضح موجود ہے کہ اللہ نے فرمایا ہم فرعون کو اور حامان کو اور اس کے لشکریوں کو یہ دکھانا چاہتے تھے، اس لیے حضرت نے لکھا ہے کہ یہ شخص تھا، صاف پتہ چل رہا ہے۔ اچھا، پھر یہ شخص تھا کون؟ زیادہ تفصیلات تو ملتی نہیں، البتہ علماء نے یہ فیصلہ لکھا ہے کہ یہ تھا اس کا وزیر، اور کتب متقدمہ کے حوالے سے اور علماء نے بھی لکھا ہے کہ ابھی تک جب وہ خود بادشاہ نہیں بنا تھا اس زمانے میں اس سے دوستی ہوئی تھی اس کی، اور کئی طرح کے اس کو مشورے دینے والا یہی تھا۔ واللہ اعلم بحقیقت الحال، اللہ ہی بہتر جانتے ہیں، چونکہ قرآن تو اختصار سے کام لیتا ہے۔ البتہ آپ کے ملک میں ایک عالم گزرے ہیں مولانا عبد الرشید نعمانی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے قرآن پاک میں جو الفاظ آتے ہیں الحمد کی الف سے لے کر والناس کے سین تک ایک ایک لفظ پہ لغت لکھی ہے قرآن کی، کہ قرآن پاک میں جو الفاظ آئے ہیں ان کے معنی کیا ہیں۔ اس کا نام ہی لغات القرآن ہے۔ مثلا قرآن پاک کا جو پہلا لفظ ہے نا الحمد، اب الحمد کا معنی اردو میں کیا ہے؟ آپ یہ لغت کھولیں آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ اسی طرح الحمد للہ، اللہ کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کا معنی کیا ہے؟ آپ لغات القرآن حضرت کی کتاب کھولیں آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ اللہ کس ذات کو کہتے ہیں۔ آگے فرمایا رب العالمین، اب رب ایک لفظ ہے، آپ لغات القرآن حضرت کی یہ کتاب کھولیں آپ کو سمجھ میں آ جائے گا رب کس کو کہتے ہیں۔ ایک ایک لفظ قرآن پاک میں جو آیا ہے آپ کو حضرت کی کتاب میں اس کا معنی ملیں گے اپنی زبان میں۔ یہ اسی موقع پر جب حضرت نے اس آیت کے میں جو لفظ آئے ہیں نا ان کے جب معنی لکھے ہیں، تو جب آیا نا یہ حامان کا لفظ، تو حضرت نے وہاں پر لکھا ہے کہ یہ فرعون کا وزیر تھا، اور وزیر بھی وزیر اعظم تھا،
لیکن اس کی بدبختی تھی حضرت موسیٰ کا سخت دشمن تھا۔ تو بہرحال میرے حال میں اتنا خلاصہ بہت ہے، کیا خیال ہے؟ اللہ ذو الجلال والاکرام نے فرمایا، اس کا آگے بھی مقام پر کچھ ذکر آئے گا اختصار کے ساتھ۔ اچھا ایک چیز اور بھی یاد آئی، وہ بھی سن لیں۔ مولانا عبد الرشید نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ جب فوت ہوئے تو مولانا یوسف لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے اپنی کتاب شخصیات و تاثرات میں، دوسری جلد میں حضرت نے لکھا ہے کہ جب مولانا عبد الرشید نعمانی رحمۃ اللہ علیہ فوت ہوئے تو فوت ہونے کے بعد حضرت کی یہ کرامت ظاہر ہوئی کہ ان کا چہرہ اتنا خوبصورت ہو گیا کہ دنیا دیکھ کے دنگ رہ گئی۔ حضرت نے لکھا ہے یہ اللہ کی عنایت تھی کہ جو ان کے اندر تھا نا، اس کی کچھ جھلک قدرت نے ان کے چہرے پہ ظاہر کر دی۔ کوئی بات آپ کو بھی سمجھ میں آ رہی؟ عقائد صحیح ہوں، اعمال صحیح ہوں، ان کے انوار کی جھلکیاں ظاہر ضرور ہوتی ہیں۔ اپنا تفسیر مکی میں آیا، ایک یہ چیز یاد آ گئی وہ بھی سن لیں۔ اپنا ہوتے ہیں نا، اب بھی ہیں جن کو کہا جاتا ہے نعت خوان۔ پرانے دور میں ایک حضرت کمتر گزرے ہیں، یہ نعتیں پڑھا کرتے تھے، لیکن علماء یوں لکھتے ہیں کہ نعتیں وہ پڑھتے تھے جو صحیح ہوتی تھی، اہل سنت و جماعت کے عقائد کے مطابق ہوتی تھی، اس میں کہیں مبالغے نہیں ہوتے تھے۔ اور بعض حضرات نے اس موقع پر فرمایا کہ اب موقع پر جو اب دور چل رہا ہے اسی کا شکوہ کیا جاتا ہے۔ اچھا تو تفسیر مکی میں، اچھا کہ جنہوں نے ان کو دیکھا تھا نا جناب کمتر کو، وہ جانتے ہیں، یعنی کوئی ایسے رنگ والی بات بھی نہیں کوئی لیکن تفسیر مکی میں آیا جب فوت ہوئے تو فوت ہونے کے بعد جب ان کا جنازہ تیار کیا گیا نا، تو تفسیر مکی میں لکھا ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں کہ وفات کے بعد جب ان کو کفن دیا گیا، کفن دینے کے بعد ان کا چہرہ ایسے روشن ہو گیا جس طرح ستارہ چمکتا ہے۔ عقائد اور اعمال کے نور ظاہر ہوتے ہیں۔ صحیح بات ہے، غلط بات ہے؟ اسی لیے صاحب قصص الانبیاء نے بڑی عجیب بات لکھی ہے، فرمایا ایک شخص، ہمارے اور آپ کے لیے یہ اسباق ہیں اصل میں، قصص الانبیاء تو آپ اور ہم پڑھتے رہے ہیں، سنتے رہے ہیں، سنتے رہیں گے، پڑھتے رہیں گے، لیکن کم از کم کوئی بدلاؤ بھی تو آئے۔ یعنی صاحب قصص الانبیاء نے بڑی دل لگتی بات لکھی ہے، ایک انسان رات کو تہجد کا موقع اس کو ملتا ہے، اٹھ کر وضو کر کے 2 رکعت پڑھ لیتا ہے، اور خدا نہ کرے اللہ کی پناہ اگر کوئی شخص وہی رات ساری گناہ میں گزار دیتا ہے، صبح کے اجالے میں ایک کے چہرے کا نور بھی دیکھو، دوسرے کے چہرے کی نحوست بھی دیکھو، فرق تو ہے۔ اس لیے اکابر نے لکھا ہے کہ آپ کو اور ہمیں صرف سن کر آگے نہیں بڑھ جانا چاہیے، بلکہ کوشش کرنی چاہیے کہ جیسے یہ اکابر ہمارے گزرے ہیں اور انہوں نے قدرت کے لیے جو کام کیے ہیں، آپ کو اور ہمیں بھی ان کے نقش پا پر چلنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ بہرحال بات مولانا عبد الرشید نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کی کر رہا تھا کہ حضرت نے حامان کے لفظ کا جب ترجمہ کیا تو یہ بات لکھی کہ یہ فرعون کا صرف وزیر نہیں، وزیر اعظم تھا، لیکن ساتھ ہی حضرت نے لکھا ہے جہاں یہ فرعون کا وزیر اعظم تھا وہاں یہ حضرت موسیٰ کا سخت دشمن بھی تھا۔ اس کی بدبختی تھی، پیغمبر کے ساتھ دشمنی اپنے اوپر دوزخ کو واجب کرنا ہے۔ خیر آگے اللہ جل جلالہ والاکرام نے ارشاد فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اب ہم نے حضرت موسیٰ کی والدہ پر وحی کی، ام موسیٰ۔ یہ چیز یاد رکھیں، اس مرحلے پر علماء نے لکھا ہے اللہ جل جلالہ والاکرام نے حضرت موسیٰ کی والدہ کا نام نہیں لیا،
اور قرآن کا اسلوب ہے، قرآن خواتین کے نام نہیں لیتا۔ پورے قرآن میں آپ دیکھ لیں، آپ کی اور ہماری سب سے پہلی دادی جنہیں حضرت حوا کہا جاتا ہے، کتب متقدمہ میں ان کا نام آیا ہے، قرآن میں ان کا نام نہیں ہے۔ حضرت آدم کا نام تو ہے لیکن حضرت حوا کا نام نہیں ہے۔ اس لیے اچھا اکابر نے لکھا ہے، اسی طرح آپ دیکھیں کہ حضرت خلیل علیہ السلام کی کتنی بڑی شان ہے، ان کی اہلیہ کا ذکر قرآن میں ہے لیکن نام نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ کی والدہ کا تو اللہ تعالیٰ اس شان سے ذکر فرما، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، ہم نے وحی کی موسیٰ، حضرت موسیٰ کی والدہ کی طرف، لیکن نام نہیں ذکر، ام موسیٰ، حضرت موسیٰ کی والدہ۔ اچھا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو خدا کے اس دھرتی پر خدا کے آخری رسول ہیں، اچھا حضرت آمنہ اسلامی کتابوں میں ان کا نام ہے، تاریخی کتابوں میں ان کا نام ہے، قرآن میں نہیں ہے آقا کی والدہ کا نام۔ علماء مفسرین نے لکھا ہے کہ پورے قرآن میں ماں سوائے حضرت مریم کے کسی خاتون کا نام اللہ نے نہیں لیا۔ یا ایھا النبی، حضور کا ذکر آیا نا، حضور علیہ السلام کے عزتوں کا ذکر آیا، حضور کی بیٹیوں کا ذکر آیا، لیکن قرآن میں حضور کی نہ کسی اہلیہ کا نام ہے نہ حضور کی کسی بیٹی کا نام۔ حضرت موسیٰ کی بہن کا ذکر قرآن کرتا ہے، اللہ نے نام نہیں لیا۔ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ، نام ہے ہی نہیں۔ علماء نے لکھا ماں سوائے حضرت مریم کے اللہ نے قرآن میں کسی خاتون کا نام نہیں لیا، قدرت نے پردہ رکھا ہے، قدرت چاہتی ہی نہیں ہے۔ حضرت شعیب کی بیٹیوں کا ذکر قرآن میں ہے، آگے پڑھیں گے ہم انشاءاللہ اگر اللہ نے زندگی دی تو، لیکن نام نہیں ہے۔ حتیٰ کہ انہوں نے جب خدا کے پیغمبر کو وہ بلانے کے لیے آئیں تو قرآن نے ان کے آنے تک کے انداز کو بیان کیا لیکن قرآن نے نام نہیں لیا۔ تو بہرحال خیر یہ تو ایک ضمن بات ہے، کہنے کا مقصد یہ تھا کہ علماء نے لکھا ہے اللہ ذوالجلال والاکرام نے ماں سوائے حضرت مریم کے کسی کا نام نہیں لیا، خواتین۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، اللہ نے فرمایا ہم نے وحی بھیجی حضرت موسیٰ کی والدہ کی طرف۔ اچھا یہاں پھر اس آیت میں اکابر کی بڑی عجب بحث ہے کہ وحی جو ہے یہ تو خدا کے نبیوں کی طرف آتی ہے، تو حضرت موسیٰ کی والدہ کی طرف وحی کرنے کا ذکر اللہ فرما رہے ہیں۔ اور شاید ہو سکتا ہے آپ حیران بھی ہوں کہ بعض شخص اس طرف بھی نکلے ہیں کہ پھر حضرت موسیٰ کی والدہ نبی تھی، لیکن یاد رکھیں اس لیے کہ وہ جو دلائل لکھے ان میں ایک دلیل یہ بھی ہے، لیکن جمہور علماء اور علماء اہل سنت و جماعت کا فیصلہ یہ ہے کہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے نبوت اور رسالت کے سلسلے میں حضرت آدم کی اولاد میں سوائے مرد کے کسی کے لیے نہیں رکھے۔ شان حضرت موسیٰ کی والدہ کی بہت عظیم ہے لیکن نبی نہیں، نبی نہیں۔ اور اس کی کچھ تفصیل انشاءاللہ حضرت مریم کے باب میں آئے گی بڑی تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ، اس لیے کہ جو عالم اس طرف نکلے ہیں وہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں، بہت بڑی شخصیت ہے۔ لیکن بہرحال صاحب قصص الانبیاء نے لکھا ہے کہ کوئی حیرانگی کی بات نہیں، جو علم والے ہوتے ہیں کبھی کبھی غلطی اور چوک ان سے ہو جاتی ہے جانے انجانے میں، لیکن جو فیصلہ اکابرین کا ہے، جو جمہور کا ہے، محققین کا ہے، امت کا ہے، اسی کے ساتھ آپ اور ہم سب ہیں کہ نبوت اور رسالت کے سلسلے اللہ نے صرف مردوں میں رکھے ہیں، خواتین میں۔ اور اگر دیکھیں نا ایک بڑی موٹی سی ایک بات ذہن میں بٹھا لیں کہ اگر یہاں پر وحی نبوت ہی مراد ہے تو قرآن میں دوسرے مقام پر یہ جو آ رہا ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، اگر وحی کا لفظ یہاں موجود ہے اور اس کی وجہ سے یہ سوال اور یہ جواب پیدا ہو رہا ہے تو قرآن میں دوسری طرف بھی تو دیکھو
وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ۔ اللہ نے فرمایا ہم نے شہد کی مکھی کی طرف وحی کی ہے۔ تو کیا پھر شہد کی مکھی بھی نبی ہو؟ تو بولو تو صحیح، نہیں سمجھ آئے؟ نہیں سمجھ آئے؟ ثم کلی من کل الثمرات فاسلکی سبل ربک ذللا یخرج من بطونها شراب مختلف الوانہ فیہ شفاء للناس ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون۔ یہ اللہ کی شان ہے۔ اگر وحی کے سوا لفظ آیا ہے تو یہ بات اگر پیدا ہوتی ہے کہ حضرت موسیٰ کی والدہ نبیاں تھیں تو کیا شہد کی مکھی بھی نبی ہے؟ بولو تو صحیح نہ۔ تو کیوں نہیں علماء سے پوچھ لیتے کہ اس کا معنی کیا ہے؟ صحیح بات ہے یا غلط بات؟ تو بہرحال انشاءاللہ یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہوتی، علم میں ہی اختلاف ہوا کرتے ہیں، جہاں علم آتے ہیں وہاں اختلافات اٹھتے ہیں، لیکن اگر سوالات یا اشکالات علم کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں تو علم ہی ان کے جوابات بھی دیتا ہے، اور ایسے دیتا ہے کہ ہر اٹھتے ہوئے سوال کا جواب تسلی بخش ہوتا ہے۔ تو وہاں جو فرما رہے ہیں کہ ہم نے حضرت موسیٰ کی والدہ کی طرف وحی کی ہے، علماء مفسرین نے لکھا ہے وحی دو قسم کی ہوتی ہے۔ ایک وحی ہوتی ہے، جو لفظ آیا نا یہ ہوتی ہے اصطلاحی، اور اصطلاحی وحی یہ نبوت کے ساتھ خاص ہے، ماں سوائے اللہ کے انبیاء کے کسی کی طرف نہیں آتی۔ اور جہاں بات آ جائے گی لغت کی، لغوی اعتبار سے وحی کا لفظ عام ہو جاتا ہے، پھر وہ خاص نہیں رہتا۔ عام کا کیا معنی کہ اگر شہد کی مکھی کی طرف گئی ہے، اصطلاحی نہیں ہے، لغوی ہے۔ اسی طرح حضرت موسیٰ کی والدہ کی طرف وحی کا لفظ آیا ہے، وہ اصطلاحی نہیں لغوی ہے۔ کیا ہے؟ اچھا، ایک چیز بڑی علمی ہے، اگر اس کو سمجھ سکو تو، نہ سمجھ سکو تو مجھے معذور سمجھنا۔ حکیم الاسلام قاری طیب صاحب رحمت اللہ علیہ یہ محتمم گزرے ہیں دارالعلوم دیوبند، 50 سال جو دیوبند کے محتمم تھے، اور میں نے کئی بار یہاں دہرایا ہے، ہم نے حضرت کو نہیں دیکھا لیکن ان علماء کو دیکھا ہے جنہوں نے حضرت کو دیکھا تھا۔ وہ اکابر آج بھی فرماتے ہیں کہ جہاں بیٹھے ہوتے تھے نا، ایسا لگتا تھا خدا کے فرشتے بیٹھے۔ بڑی ایک عجیب شخصیت تھی حضرت کے، الفاظ ہیں بڑے عجیب۔ اس موقع پر حضرت فرمایا کرتے تھے یاد رکھیں کہ قرآن عربی میں آیا ہے، قرآن نے لغت عرب سے لی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن قرآن پاک نے ان میں معنی اپنے رکھے ہیں۔ میں نے پہلے کہا بات ہے بڑی علمی، اگر سمجھ سکتا۔ فرمایا قرآن نے لغت عرب سے لی ہے لیکن ان الفاظ میں معنی اپنے رکھے ہیں، جن کو اصطلاح کہتے ہیں۔ جب اصطلاح آئے گی، معنی جو ہیں لغت کے اعتبار سے جہاں مرضی چلے جائیں، لیکن اصطلاح اس معنی کو خاص کر دیتی ہے، وہ پھر عام نہیں رہتی۔ اگر ایک چھوٹی سی مثال دوں تو سمجھو گے؟ ابھی آپ اور ہم نماز پڑھنے آئے ہیں نا، نماز تو فارسی کا لفظ ہے، اور مولانا عبد الرحمن صاحب، مولانا حبیب الرحمن صاحب کاندلوی فوت ہو گئے رحمت اللہ علیہ، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے صحابہ اکرام قرآن کی نظر میں۔ اس میں انہوں نے ایک سوال اٹھایا ہے کہ نماز کا جو لفظ ہے اس کا معنی کیا ہے، اور یہ کون سی زبان کا لفظ ہے؟ قصہ مختصر، یہ فارسی کا لفظ ہے۔ کون سی زبان کا لفظ ہے؟ فارسی کا لفظ ہے، لیکن قرآن تو نماز کا لفظ ادا نہیں کرتا، کیونکہ قرآن عربی میں ہے، فارسی میں ہے۔ تو قرآن میں نماز کا لفظ تھوڑا ملے گا، معنی میں ملے گا آپ کو۔ تو معنی اردو میں، فارسی میں، پنجابی میں، انگلش میں، کسی میں بھی ہو سکتے ہیں۔ قرآن جس کو آپ اور ہم نماز کہتے ہیں، قرآن اس کو صلاۃ کہتا ہے، سواد کے ساتھ۔ کیا کہتا ہے؟ صلاۃ۔ اور اگر آپ لغت کھول کے دیکھیں، قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے عجیب الفاظ فرمائے تھے۔ فرمایا اگر لغت کھول کے دیکھو، لغت کہتے ہیں ڈکشنری کو، اور آسان کر دوں، لغت کس کو کہتے ہیں؟ فرمایا اگر آپ لغت کھول کر دیکھو تو صلاۃ کے لفظ کا معنی ہے دعا۔ کیا معنی ہے؟ دعا۔
جسے آپ اور ہم دعا کہتے ہیں، لغت صلاۃ اس کو کہتی. اچھا اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، قرآن میں جہاں فرمایا گیا اقیموا الصلاۃ، نماز کو، اچھا اب میں یوں بیٹھا ہوں، آپ نے یہ پڑھ دیا، میں کہوں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا، اچھا دعا تو میں نے کر لی، نماز ہو گئی؟ بولو بولو نا، ہو گئی؟ نہیں ہوئی ہے. بات یہ ہے کہ لغت بھلے صلاۃ کے لفظ کو دعا میں لائے، وہ لغت ہے، لغت جانے، لیکن قرآن میں جب صلاۃ کا لفظ آیا ہے اب وہاں ہم لغت کی طرف نہیں اصطلاح کی طرف جائیں گے، اور اصطلاح میں جب بات آئے گی وہ خاص ہو جاتی ہے. میں وضو کروں گا اور قبلے کی طرف رخ کروں گا، نماز کا وقت ہوگا، کبھی یوں کبھی یوں کبھی یوں کبھی یوں بیٹھوں گا، اللہ اکبر سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تک ادا کروں گا، اب لفظ صلاۃ ادا ہوگا. صحیح بات ہے یا نہیں؟ اسی کو قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سمجھایا تھا، فرمایا قرآن نے لغت عرب سے لی ہے لیکن ان الفاظ میں معنی اپنے رکھے ہیں. اس لیے حضرت موسیٰ کی والدہ کی طرف جو وحی کا لفظ آیا ہے کوئی اشکال نہیں، نہ وہ نبیہ ہو جاتی ہیں اس سے، ہاں ان کے ولیہ ہونے میں شک نہیں، ان کے نیک ہونے میں شک نہیں. حضرت موسیٰ کی والدہ تھی، ان کی شان ہونے میں شک نہیں، لیکن وہ نبیہ نہیں. نبی ایک اور چیز ہوتی ہے، وہ سلسلے اللہ تعالیٰ نے مردوں کے سوا کہیں نہ رکھے، اور علماء کا فیصلہ یہ ہے کہ وہ پاک سلسلہ حضرت آدم سے لے کر حضرت محمد الرسول اللہ پہ ختم. کوئی بات سمجھ میں آئی عقیدے کی؟ اب آگے سنیں، اللہ ذل جلالہ والاکرام نے فرمایا کہ ہم نے وحی کی ہے حضرت موسیٰ کی والدہ کی طرف کہ جب آپ نا، اللہ میاں کیا وحی فرمائی؟ فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، فرمایا کہ اپنے بچے کو دودھ پلاؤ، اپنے بچے کو دودھ پلاؤ. فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ. شان اللہ کی واقعات تو انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے، لیکن اپنے اللہ کی شان دیکھو اس مقام پر، إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْنَا اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ. اللہ نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ کی والدہ کو ہم نے فرمایا ہم آپ کو اپنے کلیم کے پاس نہیں لائیں گے، ہم کلیم کو آپ کے پاس لائیں گے. سبحان اللہ نہیں کہنا، روزہ ٹوٹ جائے گا. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں پر رحم فرمائیں. ہمیں کتنے علماء ہیں کہتے ہیں یار ایسا مجمع ہم نے نہیں دیکھا، میں کہا دیکھو گے بھی نہیں. بہرحال اللہ کی شان ہے. فرمایا کہ میرے اللہ نے فرمایا اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ، ہم موسیٰ کو اب ان کی والدہ کے پاس لائیں گے. کئی حضرات اپنے بیان میں کہہ دیتے ہیں حضرت موسیٰ کی والدہ دوڑتی ہوئی آئیں اور اپنے بچے کو لے لی، پتہ نہیں کہاں سے لیتے ہیں وہ، حالانکہ قرآن صاف کہہ رہا ہے اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ، ہم نے فرمایا کہ ہم اپنے کلیم کو تیرے پاس لائیں گے. تو پھر کیسے کہہ رہے ہو کہ فرعون نے بلایا اور حضرت موسیٰ کی والدہ دوڑتی بھی چلی گئی؟ قرآن کی اسلوب کے خلاف ہے یہ مسئلہ. یہ تو حالانکہ ایک تو نا چلیں کتابی مسئلہ کہ جی کتاب میں یہ لکھا ہوا نا، یہ تو صاف قرآن کہہ رہا اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ، ہم نے فرمایا کہ ہم ان کو تیرے پاس لوٹائیں گے. اچھا یہ اللہ تعالیٰ رحم فرمایا آپ کے اور ہمارے ملک میں ایک عالم گزرے فوت ہو گئے، وہ جب یہ آیت پڑھا کرتے تھے نا بڑی ایک عجیب بات فرمایا کرتے تھے جو آج بھی یاد آتی ہے، اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ. اللہ نے، یہ ان کے الفاظ لے رہا ہوں، حضرت موسیٰ کی والدہ سے کیا ہوا وعدہ پورا کیا کہ نہیں، جان بھی بچائی کہ نہیں، دودھ بھی پلوایا کہ نہیں، اور آگے چل کے حضرت موسیٰ کے سر پہ نبوت کا تاج سجایا کہ نہیں. اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ. اچھا بعض اکابر نے اس موقع پر بڑی عجیب بات فرمائی ہے. فرمایا ذرا غور کریں، اللہ فرما رہے ہیں کہ ان کو ہم اپنا رسول بنائیں گے. کن کو؟
اور لیکن شان ہے فرمایا کہ ذرا بات کو سمجھے، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض کی شان ہے، فرمایا ذرا غور کرو، آدم صفی اللہ کہلائیں گے، نوح نجی اللہ کہلائیں گے، ابراہیم خلیل اللہ کہلائیں گے، اسماعیل ذبیح اللہ کہلائیں گے، لیکن موسیٰ کلیم اللہ کہلائیں گے۔ اور قاری عبدالحی عابد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑی عجیب بات فرمایا کرتے تھے، فرمایا کرتے تھے کہ ذرا غور کرو، آدم صفی اللہ کہلائیں گے، نوح نجی اللہ کہلائیں گے، ابراہیم خلیل اللہ کہلائیں گے، اسماعیل ذبیح اللہ کہلائیں گے، داؤد خلیفۃ اللہ کہلائیں گے، موسیٰ کلیم اللہ کہلائیں گے، عیسیٰ روح اللہ کہلائیں گے، حضرت محمد الرسول اللہ محمد الرسول اللہ کہلائیں گے۔ لیکن یہ سارے دوسرے جز ہیں جو بدلتے چلے جائیں گے، لیکن حضرت محمد الرسول اللہ پہ محمد الرسول اللہ تھم جائے گا، لیکن جو پہلا جز ہے وہ پہلے دن سے لا الہ الا اللہ، آخری دن تک لا الہ الا اللہ۔ نہیں سمجھ آئی بات؟ نہیں سمجھ آئی؟ آ گئی؟ اللہ کرے سمجھ میں آ جائے۔ یہی تو وہ چیز ہے کہ بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ۔ اور اسی موقع پہ قاری عبدالحی عابد صاحب فرمایا کرتے تھے، وہ کہتے تھے لوگوں پڑھو لا الہ، خدا کے سوا کوئی داتا نہیں ہے۔ یعنی سارے بعد والے جز تبدیل ہوئے ہیں حضرت آدم سے لے کر حضور تک، لیکن پہلا جز کلمے کا یہی رہا ہے، لا الہ۔ نبیوں نے توحید ہم کو سکھائی، جسم اپنا پتھروں سے زخمی کرا کر، وہ کہتے تھے لوگوں پڑھو لا الہ۔ بقیہ تک قصہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام انشاءاللہ عید الفطر کے بعد۔ تو انشاءاللہ یہ جو آیت کا آدھے حصے کا ترجمہ چھوڑا ہے تب انشاءاللہ پورا کر دیں گے اگر زندہ رہے، اور اگر اس سے پہلے حضرت اسرائیل میری وال یا آپ کی وال آ گئے تو پھر وہاں جنت میں ایک دوسرے کو سنائیں گے انشاءاللہ۔ جنت بھی تو قاری عبدالحی عابد صاحب فرماتے تھے اللہ نے ایمان والوں کے لیے بنائی ہے، صحیح بات فرماتے تھے یا غلط فرماتے تھے؟ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سنتیں پڑھ۔